بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخول لام التعریف کالرجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. وجہ اثر کے بعد اسم کی تعریف باقاعدہ، تعریف کے بعد و علاماتہ سے اسم کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. 2 آ گئی ہیں. مخبر عن ہونا، یہ اسم کی علامت ہے. مضاف ہونا، یہ اسم کی علامت ہے. تیسری دخول و لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہے. یعنی کسی کلمے کے اوپر الف لام تعریف کا داخل ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے، نہ فعل ہے نہ حرف ہے. یہ ہے مسئلہ. آنکھ ایک آنکھی میں شباکی میں اسم کی باقاعدہ تعریف کے بعد مصنف رحمہ اللہ اسم کی علامات بیان کر رہے ہیں. تو 2 آ گئی ہے، یعنی مخبر عنہ ہونا یہ ایک کی علامت ہے، اور وہ مضاف اور مضاف جو مضاف ہو وہ اسم ہوتا ہے. اب تیسری مصنف رحمہ اللہ یہاں سے علامت بیان کرتے ہیں کہ دخول، لام تعریف کا دخول، لام تعریف کا دخول یہ اسم کی علامت ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ جس پر لام تعریف داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے. لام تعریف نہ فعل پر داخل ہوتا ہے نہ حرف پر. آنکھ بھائی، اسم کی علامتیں اسم کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. 2 آ گئی ہیں یار. اور تیسری یہ ہے کہ لام تعریف کا دخول تعریف کا دخول یہ اسم کی علامت ہے. یعنی کسی کلمے پر کسی کلمے پر الف لام تعریف کا داخل ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. کیا یعنی اگر کسی کلمے پر الف لام داخل ہو تو یہ نشانی ہے، الف لام تعریف کا، الف لام تعریف کا داخل ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. یہ کلمہ اسم ہے. گل سمجھیا؟ اور دخول کا عطفی صحت پر وعلامتہ دخول، سمجھیا؟ اور علامت اسم کی لام تعریف کا دخول، جیسے الرجل. اور دخول لام تعریف پچھو آخنا یار. اور علامت اسم، اور علامت اسم کی دخول لام تعریف، لام تعریف کا دخول ہے یار کی بنے. اور علامت اسم کی لام تعریف کا دخول ہے، جیسے الرجل. چل بھائی، اور علامت اسم کی لام تعریف کا دخول ہے جیسے الرجل، جیسے الرجل. اللہ اکبر. لام تعریف کا دخول اسم کے لیے علامت کیوں ہے آگے جا کر بیان کریں گے. یہ سارے اسم کے خاصے ہیں، سارے خاصے ہیں. تو لام تعریف، لام تعریف کیوں اسم کی علامت اور اسم کا خاصہ ہے؟ وہ اس لیے کہ لام تعریف معنی مستقل بالمفہوم کی تعیین کے لیے آتا ہے. لام تعریف معنی مستقل مفہوم کے تعیین کے لیے آتا ہے. تو معنی مستقل بالمفہوم صرف اسم میں ہوتا ہے، صرف فعل میں نہیں ہوتا، حرف میں نہیں ہوتا. فعل کا معنی مرکب ہے 3 جزوں سے: حدث، نسبت الفاعل اور زمانہ. تو حدث ان 3 میں سے ایک جز ہے. تو فعل کا معنی تضمنی ہے، اور مستقل جو ہے وہ صرف حدث نہیں ہے. اور اسم مطابقتاً اپنے معنی مستقل بالمفہوم پر دلالت کرتا ہے. تو لام تعریف آتا ہے
معنی مستقل بالمفہومیت کی تعیین کے لیے اور معنی مستقل بالمفہومیت پر مطابقتاً دلالت اسم کرتا ہے، فعل اور حرف نہیں فعل کرتا. اور حرف نہیں کرتے. اس لیے لام تعریف اسم کا خاصہ اور اسم کی علامت ہے. ہاں جی دلیل کہ لام تعریف اسم کا خاصہ کیوں ہے اور جی. اسم کی علامت کیوں ہے؟ جی. تو دلیل یہ ہے کہ لام تعریف معنی مستقل بالمفہوم کی تعیین کے لیے آتا ہے، اور معنی مستقل بالمفہومیت یہ صرف اسم میں ہوتا ہے. فعل اور حرف یہ معنی مستقل فعل کا تو معنی مستقل ہے ہی نہیں ہے نا، حرف کا معنی مستقل تو ہے لیکن وہ ضمناً ہے، ضمناً ہے. وہ حدث ہے. اس لیے لام تعریف لام تعریف اسم کا خاصہ ہے اور اسم کی علامت ہے. پھر ایک ریاخ دلیل اس بات پر دلیل کہ لام تعریف یہ اسم کا خاصہ کیوں ہے اور اسم کی علامت کیوں ہے، تو دلیل یہ ہے کہ لام تعریف یہ آتا ہے معنی مستقل بالمفہومیت کی تعیین کے لیے، اور معنی مستقل بالمفہومیت یہ صرف اسم میں پایا جاتا ہے. فعل میں معنی مستقل بالمفہومیت ہوتا ہی نہیں اور حرف میں ہوتا ہے، لیکن وہ ضمناً ہوتا ہے، وہ ضمناً ہوتا ہے. اس لیے وہ حدث 3 جزوں میں سے ایک ہے. ایک ہے. اور لام تعریف اس اچھا لیے جی، لام دوسرا تعریف اسم کی علامت ہے. دوسری وجہ یہ ہے، حاشیے پر لکھی ہوئی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ لام تعریف رفع ابہام کے لیے ہوتا ہے. لام تعریف اور رفع ابہام اسم کا ہوتا ہے، فعل حرف کا نہیں ہوتا. رفع ابہام اسم کا ہوتا ہے، فعل حرف کا نہیں ہوتا. کچھ گلاں سمجھ آن گیاں، کچھ ہولی ہولی اگاں آن گیاں پہ ناف دیا کتاباں جو بڑا میٹھا تے سوادی علم ہے جی. تو چونکہ لام تعریف جس معنی کے لیے آتا ہے کون، رفع ابہام، یہ اسم میں ہوتا ہے، یہ کہ نکرہ ہوتا ہے، مبہم ہوتا ہے. لام تعریف آ کے اس ابہام کو اٹھا دیتا ہے، تو لہذا لام تعریف اسم کی علامت اور خاصہ بن گیا جی. دوسری دلیل یہ ہے کہ لام تعریف ہوتا ہے رفع ابہام کے لیے، اور ابہام صرف اسم میں ہوتا ہے، فعل اور حرف میں ابہام نہیں ہوتا. ابہام نہیں ہوتا. تو لام تعریف جس مقصد کے لیے آتا ہے وہ صرف اسماء میں ہوتا ہے، اس لیے لام تعریف یہ اسم کی علامت ہے اور اسم کا خاصہ ہے. تیسری دلیل یہ دی ہے کہ لام تعریف کسی ذات کو معین کرنے کے لیے آتا ہے، اور ذات پر دلالت اسم کرتا ہے. سمجھ آئیے؟ ہاں جی. تیسری دلیل یہ ہے کہ لام تعریف یہ ایک ذات مختص پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، تو ذات پر دلالت صرف اسم کرتا ہے. سوال ہے، نکرے کو معرفہ کرنے کے لیے جس طرح الف لام تعریف ہے، الف لام ہے، اسی طرح الف میم بھی ہے، اسی طرح الف ام یہ بھی حرف تعریف ہے. جس طرح ال حرف تعریف ہے اسی طرح، تو پھر لام تعریف ام کو تو شامل نہیں ہے جی. جس طرح لام تعریف اسم کی علامت ہے، ام تعریف بھی اسم کی علامت. اس کو وہ اس کا بیان تو نہ آیا جی. سوال ہے کہ جس طرح لام تعریف یہ کسی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے لام تعریف جس طرح اسم کی علامت اور خاصہ ہے، لام تعریف جس طرح اسم کی علامت اور اسم کا خاصہ ہے، اسی طرح ام بھی ہے. ام بھی یعنی ام جس طرح ال تعریف کا ہے، ام بھی تعریف کا ہوتا ہے، نکرے کو معرفہ کرنے کے لیے آتا ہے جی. لام تعریف ام کو تو شامل نہیں ہے، حالانکہ ام بھی اسم کا خاصہ ہے اور اسم کی علامت ہے. اس پر دلیل یہ ہے کہ ایک سائل آیا تھا، اس نے آ کر مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ اصل سے نا الف لام نال سوال، من البر الصیام فی السفر، کیا سفر میں روزہ رکھنا نیکی ہے؟ اس نے الف جس علاقے چ آیا سی اوتھے حرف تعریف ام استعمال ہوندا ہے. کی سی ہن تسی اس تے عام داخل کرو. ہم منم برم سیامو فم سفاری، امزد بس لی ہے نا، سمجھے؟ منم برم سیامو فم سفاری، یہ انہیں سوال کیتا ہے. تو سونے اس دا جواب دیتا، او
لیسا من البر الصیام فی السفر کے بجائے فرمایا لیسا منم برم صیام فم سفر. اور حمزہ تو بس لیے نا، نہیں سمجھ آئے کہ میں لفظ پڑھ کے پڑھ لیسا ایسا منم بر منا برم سیام و فم سفر فم سفر ہے. تو یہ الف میم تعریف کا ہے، یہ الف میم تعریف کا ہے، تو لام تعریف اس کو تو شامل نہیں ہے. اس کو تو اس کا جواب دیا ہے کہ لام تعریف سے مراد خاص لام نہیں ہے، لام تعریف سے مراد اس سے مراد ہے کہ کلام عرب میں جو حرف تعریف کا ہے، جو حرف یہ مراد ہے. یہ چونکہ لام مشہور ہے اس لیے لام کا ذکر کر دیا ہے، باقی مراد شخص نہیں ہے شخص نہیں ہے، بلکہ جو بھی حرف تعریف ہے وہ اسم کی علامت اور خاصہ ہے. ہاں جی، تو جواب یہ ہے کہ یہ جو لام الف لام تعریف کا متن میں جو ہے نا دخول لام تعریف ہے، اس سے مراد ہر وہ حرف ہے جو خاص لام تعریف نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ حرف ہے جو تعریف کے لیے آتا ہے، جو تعریف کے لیے آتا ہے. تو لہذا یہ ام کو بھی شامل ہے ہم کو بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور ہو تو اس کو بھی شامل ہے جی، تعریف کے لیے آتے ہیں سب کو شامل ہے، اس کو بھی شامل ہے. شامل لام اس ہے. لیے ذکر کیا ہے کیونکہ لام مشہور ہے. سوال ہے کہ الف لام تعریف کا ہوتا ہے، صرف لام تعریف کا نہیں ہوتا، تو مصنف علیہ الرحمہ نے دخول الالف و لام تعریف کیوں نہیں کہا؟ دخول لام تعریف کیوں کہا ہے؟ ہاں جی، سوال ہے کہ الف لام یہ پورا تعریف کو ہوتا ہے نہ کہ لام اکیلا، تو مصنف رحمہ اللہ نے دخول لام تعریف کہا، ایسے کیوں نہیں کہا دخول الالف و لام تعریف؟ سوال یہ ہے الف اور لام یہ دونوں مل کر تعریف کے لیے آتے ہیں، تو مصنف نے الف لام تعریف کہا جاتا ہے، صرف لام تعریف نہیں ہوتا. تعریف کیوں کہا ہے؟ ہاں، اس کا جواب ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ پورا الف لام پورا حرف تعریف ہے یا صرف لام تعریف کا ہے، الف ویسے نال جوڑا ہے، یا الف تعریف کا ہے لام اس کے ساتھ جوڑا ہے. اس میں اختلاف ہے. اس میں سیب وے کا مذہب یہ ہے کہ صرف لام تعریف کا ہے، صرف، اور چونکہ ساکن ہے تو ساکن سے ابتدا مشکل ہے، اس لیے حمزہ وصلی لائے، اس لیے تو مصنف نے سیب وے کا مذہب اختیار کیا ہے. مصنف نے تو پھر تعریف کے لیے کون ہے؟ صرف حمزہ تو اس لیے لائیں کہ ابتدا بساکن لازم نہ آئے، ابتدا سیب وے کی دلیل یہ ہے کہ یہی تو وجہ ہے کہ درج کلام میں یہ الف کیا ہوتا ہے، اگر یہ تعریف میں داخل ہوتا تو پھر تو جز گر گئی، تو یہ تو ٹھیک نہ ہوتا جی. یہ مذہب ہے کس کا؟ اور خلیل کا مذہب یہ ہے کہ یہ الف لام پورا مجموعہ یہ کیا نام ہے حرف تعریف ہے. حرف جس طرح پورا حل استفہام کے لیے ہے، اسی طرح پورا ال حرف تعریف ہے، پورا حرف تعریف ہے. گل سمجھیے. تیسرا مذہب ہے مبرد کا. مبرد یہ کہتا ہے کہ صرف حمزہ جو ہے نا یہ حرف تعریف ہے، صرف، تو پھر حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف کے درمیان فرق کرنے کے لیے بعد میں لام کا اضافہ کر دیا، بعد میں، تاکہ فرق ہو جائے. کس میں؟ حمزہ استفہام، تو ال بن گیا. کیا بن گیا؟ تو مصنف نے سیب وے کا مذہب اختیار کیا، اس لیے کیا کہا ہے؟ اس لیے دخول لام تعریف. شابہ جی.
جواب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ الف لام پورا یہ تعریف کا ہے یا حرف تعریف ہے حرف تعریف ہے یا صرف لام حرف تعریف ہے یا صرف حمزہ. یا صرف حمزہ حرف تعریف ہے. تو اس بارے میں 3 مذہب ہیں. پہلا مذہب ہے سیبویہ کا. سیبویہ یہ کہتے ہیں کہ لام یہ حرف تعریف ہے، چونکہ یہ ساکن ہے اور ابتدا و ساکن لازم نہ ہے، اس مجبوری کے پیش نظر حمزہ لائے. شاباش. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ درج کلام میں حمزہ ساکت ہو جاتا ہے تو ساکت اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ جز نہیں ہے. اگر یہ جز ہوتی تو پھر یہ جز ہوتا ہے کہ جز ساکت ہو گئی، یہ بات غلط ہے. ہاں. اور خلیل یہ کہتا ہے، دوسرا مذہب ہے خلیل کا. خلیل یہ کہتا ہے کہ لام اور الف لام مجموعہ. جی، الف اور لام ان دونوں کا مجموعہ یہ تعریف حرف تعریف ہے. شاباش. اور تیسرا مذہب ہے مبرد کا. مبرد یہ کہتا ہے کہ صرف جو حمزہ ہے. جی حمزہ، صرف جو حمزہ ہے وہ الف کو حمزہ کو ہے تو حمزہ یہ حمزہ جو ہے یہ صرف حمزہ حرف تعریف ہے. تو حمزہ تعریف اور حمزہ استفہام کے درمیان فرق کرنے کے لیے حمزہ تعریف کے بعد لام لائے تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ حمزہ تعریف کا ہے، حمزہ استفہام کرتے ہیں. شاباش سے سیبویہ کا مطلب اختیار کرتے ہوئے دخول لام تعریف کہا ہے. گل سمجھی. جی اگے جی والجر والتنوین. بس ول جرے اگے بھی بدتنوین اگے نہ وہ. چلو جی، اس جر اور التنوین کا عطف باری باری ہے لامے پر. دخول کے یہ مضاف الیہ ہیں، دخول کو ان کے ساتھ جوڑنا ہے. تو پہلے مسئلہ سمجھیں. اسم کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. اسم کی تو مسئلہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اسم کی علامتوں میں سے اور علامت یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں جر آئے، جس کلمے کے وہ کلمہ اسم ہوگا. جر نہ فعلوں پہ آتی ہے نہ، اور اسی طرح وہ کلمہ جس کے آخر میں تنوین ہو، جس کے تنوین ہو وہ کلمہ بھی اسم ہوگا. اس لیے کہ تنوین نہ حرفوں پہ آتی ہے نہ فعلوں پہ آتی ہے. جی اسم کی علامات بیان ہو رہی ہیں تو ان میں سے 3 آ گئی ہیں. چوتھی ہے کہ وہ کلمہ جس کے آخر میں جر ہو، وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے. جی کسی کلمے کا مجرور ہونا، کسی کلمے کا مجرور ہونا یہ اسم کی علامت ہے اور اسم کا خاصہ ہے. ہاں. نہ ہی فعل اور حرف ہے اور نہ ہی حرف پر جر آتی ہے. مجرور نہیں ہوتے، نہ فعل مجرور ہوتا ہے نہ حرف. مجرور ہوتا ہے. اور 5ویں علامت ہے اسم کی کہ وہ کلمہ جس کے آخر میں تنوین ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے، کیونکہ تنوین نہ ہی فعلوں پہ آتی ہے نہ ہی حروف پہ آتی ہے. نہیں حروف پہ آتی ہے. حروف پہ آتی ہے. تم بھی آخ چاہنا مسئلہ تھے آخ. مسئلہ یہ ہے کہ اسم کی 3 علامتیں آ گئی ہیں. چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ حرف جس کے آخر میں جر ہو وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے، اور وہ کلمہ جس کے آخر میں تنوین ہو وہ بھی جر ہوتا ہے. وہ بھی جر ہوتا ہے. وہ بھی اسم ہوتا ہے یار. علامت اسم دے بیان کرنے پہ تو ٹول نانکے تے گیا تو وہ بھی اسم ہوتا ہے کیونکہ فعل اور حرف میں جر حرف پر نہ جر آتی ہے نہ تنوین آتی ہے. گل سمجھیے. بے زیدن دونوں کی مثال ہے. بے زیدن تو ول جرے سے جر بھی مراد ہے، دخول جر. سمجھ آئیے، جر کا آنا. اور حرف جر بھی مراد ہے. حرف جر علیحدہ ہے. یہاں الجرے سے مراد دخول جر یعنی حرف خود جر ہے. خود جر یہ مراد ہے. پچھلی کتاب میں حرف جر بیان کی ہے، اس کتاب میں اس جر سے مراد خود جر ہے، کیونکہ دلیل دینی ہے کہ جر اسم کا خاصہ کیوں ہے. اس لیے کہ جر اثر ہے حرف جار کا، اور حرف جار چونکہ اسم کا خاصہ ہے لہذا اس کا اثر بھی اسم کا خاصہ ہوگا. یہ دلیل تاں چلے گی جی. یہ تسی منو گے بھی جر تو کیا مراد ہے؟ کسرہ. جر آپ کل سمجھیے ایسا. بس تو بے زیدن میں با کو دخل نہیں ہے. زیدن کی جو دال ہے
یہاں جر بھی ہے اور جر بھی ہے اور دونوں کی مثال اکٹھی ہے جی. گل سمجھیا؟ نحمیر کے اندر بے زیدن مثال تھی دو چیزوں کی، حرف جر کی اور تنوین کی. یہاں یہی مثال بے زیدن جر کی اور تنوین کی مثال ہے. کس کی؟ اے شاباش سے. ہاں بھی جیسے مثال جیسے مثال زید، اس میں اس میں زیدن جو ہے یہ اسم ہے. یہ سب ہے، کیا نشانی ہے؟ اس پر جر ہے اور اس پر ہاں کھل کے بول کے گل سمجھیے. تو اس پر دلیل کہ جر اسم کا خاصہ کیوں ہے اور لکھیجیے. وجہ یہ ہے کہ جر اثر ہے حرف جر کا. جر محنت ہے حرف جر کی، تو حرف جر جو ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے. حرف جر لہذا اس کا اثر بھی خاص ہونا چاہیے. اس بات پر دلیل کہ جر یہ اسم کی علامت اور اسم کا خاصہ کیوں ہے، تو دلیل یہ ہے کہ جر یہ اثر ہے حرف جر کا. جی حرف جر، ہاں حرف جر کا. تو حرف جر یہ چونکہ اسم کے ساتھ مختص ہے تو لہذا اس کا اثر بھی اسم کے ساتھ خاص ہونا چاہیے. اس لیے حرف جر یہ ہاں قبل تم اسم کو کا جو ہے خاصہ اور اسم کی علامت ہے. دلیل اس پر یہ ہے کہ جر جو ہے یہ اثر ہے حرف جر کا، اور جر جو ہے حرف جر حرف جر خاص ہے حرف جر خاص ہے اسم کے ساتھ، لہذا اس کا اثر بھی اس کا اثر بھی خاص ہونا چاہیے. حرف جر نے یار اسم کے ساتھ وہ کو انے واہ ٹھوک دیتی جڑے بس مرضی لگ گئی جی. کمال ہے جی. اچھا جی، تنوین بھی اسم کا خاصہ ہے. تنوین بھی اسم کا خاصہ ہے. اچھا دوسری دلیل یہ ہے کہ جر علامت ہے اضافت کی. جر اور اضافت اسم کے ساتھ مختص ہے. ہاں جی. دوسری دلیل یہ ہے کہ جر یہ علامت ہے اضافت کی اور اضافت یہ اسم کے ساتھ مختص ہے. اسم کے ساتھ مختص ہے. مختص ہے. لہذا حرف جر بھی اسم کے ساتھ مختص. کل سمجھیا؟ ایشا بس ایک مسئلہ آ گیا اور باقی بہت سارے سوال جواب نے اگر ساری وہ شرح جامی وچ آؤندی ہر شیء ہے. اچھا جی، تنوین بھی اسم کا خاصہ ہے. پہلے تو یہ سمجھیں کہ تنوین کی 5 قسمیں ہیں کل، کہ 4 قسمیں. تنوین کیڑی کیڑی؟ تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ، تنوین عوض تے تنوین ترنم. 5 قسمیں ہیں تنوین کی. کون سی؟ تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ، تنوین عوض اور تنوین ترنم. تنوین ترنم پیچھے میں دسے یہ خاصہ نہیں ہے، یہ فعلوں اور حرفوں پر بھی آ جاتی ہے وزن شعری کے لیے. اس کو چھوڑ دیں، بقایا جو 4 ہیں تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ اور تنوین عوض، یہ ساری اسم کا خاصہ ہے. یہ ساری اسم کا خاصہ ہے. ہاں جی، کیا کہ پہلے تو مسئلہ سمجھ رہا ہوں. تنوین اس بات پر دلیل کہ تنوین یہ اسم کا دلیل خاصہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، پہلے صرف وضاحت. وضاحت. دلیل تو بعد جاوے تنوین جی. کی 5 قسمیں ہیں: تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم. جی. تنوین ترنم جو ہے یہ شعروں میں آتی ہے اور یہ فعلوں پر بھی آ جاتی ہے اور حرفوں پر بھی آ جاتی ہے وزن شعری کے لیے. ہاں اس کو نکال کر جو باقی 4 ہیں تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ اور تنوین عوض، یہ اسم کا خاصہ ہے. سمجھیے. اب اس پر دلیل کہ تنوین اسم کے ساتھ مختص کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ تنوین اور الف لام تعریف، تنوین اور اضافت یہ آپس میں ضدیں ہیں. جس کلمے تے الف لام آوے تنوین نہیں آ سکتی، جے تنوین ہوے تے الف لام نہیں ہوندا.
جس کلمے کی اضافت کریں تنوین ختم ہو جائے گی، جس کی تنوین ہوگی اس کی اضافت نہیں ہو سکتی۔ تو تنوین اور اضافت آپس میں، اور اسی طرح تنوین اور الف لام تعریف آپس میں ضدیں ہیں۔ تو چونکہ تنوین کی ضدیں کون؟ تنوین کی ضدیں اضافت اور الف یہ اسم کے ساتھ، خاص ہے۔ تو لہذا تنوین بھی اسم کے ساتھ خاص ہونا چاہیے جی، تنوین کو بھی اس کو کہتے ہیں حملا للنکیز علی النکیز، ایک نکیز کو دوسری نکیز پر حمل کرنا۔ ہاں جی، تنوین بات پر دلیل کہ تنوین اسم کا خاصہ اور اسم کی علامت کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تنوین کی جو ضدیں ہیں، تنوین کی جو ضدیں ہیں یعنی کون؟ اضافت اور الف لام کیوں ضدیں ہیں؟ کٹھے ہو سکتے ہیں؟ ضدیں وہ ہوتی جو جمع نہیں ہو سکتی ہیں جی۔ تو ایک کلمے پہ اگر الف لام ہے تو تنوین نہیں ہے، اگر تنوین ہے تو الف لام نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اضافت ہے تو اس پر تنوین نہیں ہے، اگر تنوین ہے تو وہ مضاف نہیں ہے۔ تو آپس میں چونکہ اس کی ضدیں اسم کے اس کی جو دو ضدیں ہیں وہ تو پڑھ چکے ہو نا، وہ دونوں اسم کے ساتھ خاص ہیں، لہذا یہ بھی اسم کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ کون؟ تنوین بھی اسم کے ساتھ ہے۔ خاص ہونی چاہیے۔ اے شاباش، واہ بھائی واہ، اچھا جی، گل سمجھی۔ سوال ہے کہ بھارتی سوال یہ ہے کہ لام تعریف کلمے کے شروع میں آتا ہے، اس کو تو دخول کہنا ٹھیک ہے۔ جار اور تنوین کلمے کے آخر میں آتے ہیں، تو جو آخر میں آئے اس کو لحوق کہتے ہیں، دخول نہیں کہتے۔ تو ان کا عطف ہے لام پر اور دخول ان کے ساتھ بھی لگتا ہے، تو معنی ہوا جار کا دخول اور تنوین کا دخول، ان کا لحوق ہوتا ہے، ان کا دخول نہیں ہوتا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں دخول سے مراد ہے اتصال، دخول سے مراد ہے خواہ ابتدا میں ہو خواہ آخر میں ہو، سمجھے؟ الف لام کا بھی اتصال ہے شروع میں، جار اور تنوین کا بھی اتصال ہے آخر میں۔ ہاں جی، ایک عبارتی سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دخول لام تعریف والجر و تنوین ہے، تو جار اور تنوین کا عطف ہے لام پر اور دخول ان کے ساتھ لگتا ان ہے۔ کے ساتھ بھی لگتا ہے، یعنی یہ دخول کے مضاف لے ہیں دونوں۔ تو لام کو یہ کہنا کہ وہ اسم کے شروع میں داخل ہوتا ہے، لام تعریف کا دخول، لام تعریف کا دخول، یہ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ لام شروع میں آتا ہے تو جو ابتدا میں ہے اس کو دخول کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ دخول جر و تنوین ہے، کیونکہ جر اور تنوین یہ اسم کے آخر میں لاحق ہوتے ہیں، آخر میں جو آتے ہیں اس کو لحوق کہتے ہیں، لاحق کہتے ہیں، اس کو دخول اور داخل نہیں کہتے۔ تو مراد یہ، تو جواب یہ ہے کہ اس دخول سے مراد ہے اتصال، اتصال، خواہ وہ دخول ہو، دخولی اتصال ہو، خواہ وہ اتصال دخول کی شکل میں ہو یا لحوق کی شکل میں ہو، خواہ وہ دخول کی شکل میں ہو، خواہ وہ لحوق کی شکل میں ہو۔ سمجھائیے، یہ ہوں یہ کوئی چسکا نہیں ہے گا، یہ تیاری ہو رہی ہے قرآن و حدیث نو سمجھنے دیجیے، ملکہ پیدا ہوئے، کوئی زیرکی پیدا ہوئے، تاکہ ہوتے جاؤ تو پھر کوئی گل سمجھی جا سکے جی، ایمان مضبوط ہوئے، چس آوے، واہ قرآن تیری شان نو سلام، تو اے سونے آقا جی تہاڈی حدیث نو سلام، تو گل تے جی اس واسطے جی یہ کوئی سواد نہیں بھئی لینا ہے، بھئی دماغ کٹائی ہو رہی، صحیح پڑھائی ہو رہی جی، اس واسطے۔ چلو جی منع کرو جی۔ اور دخول جر کا پیچھے منع کر کے ہیں، اور علامت اسم کی دخول جر کا اور دخول تنوین کا، جیسے بزیدن، ہاں جی، اور علامت اسم کی دخول جر کا اور دخول تنوین کی، اور دخول تنوین کا جیسے بزیدن، اور علامت اسم کی دخول جر کا اور دخول تنوین کا جیسے بزیدن۔ وہ بیڑے شد کو نہیں بیچے گی، اور تف ایلا تو کنی بار پکوایا ہوا یار، تس نیجا تو یار من منجو ہے، بمب کٹ دیتی ہے جی۔ اسم کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں، اسم کی ان سب کا باری باری عطف ہے صحت پر، ایک کر کے پڑھنی۔ اسم کی علامتوں میں سے اور علامت تثنیہ، اسم کی علامتوں میں سے مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کلمہ
تثنیہ ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ اسم ہے، یہ نشانی ہے۔ یہ اسم ہے۔ فعل اور حرف تثنیہ نہیں ہوتے، فعل اور حرف آنکھوں۔ اسم کی علامات بیان ہو رہی ہیں، تو اسم کی ایک اور علامت تثنیہ، یہ اسم کی علامت ہے، یعنی وہ کلمہ جو تثنیہ ہے وہ اسم ہے وہ اسم ہے، جی، نہ وہ، نہ وہ حرف ہے نہ ہی وہ فعل ہے۔ اس لیے کہ فعل اور حرف، تثنیہ جمع نہیں ہوتے، تثنیہ نہیں ہوتے۔ ہاں ہاں بھائی، اسم کی علامت بیان ہو رہی ہے، ایک اور علامت تثنیہ ہے۔ تثنیہ جو ہے مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ تثنیہ ہے جو کلمہ تثنیہ ہے وہ اسم ہے، جو کلمہ، بولنا، جو کلمہ تثنیہ کنج بندا کہ الف ما قبل مفتو آخر میں نون مکسورہ، یا ما قبل مفتو آخر میں نون مکسورہ، آ ڈبی جند نال لانی ہے نا پیچ لا کے، وہ اسم ہوندا ہے، وہ اسم ہوندا ہے۔ ہن اے زارا با تے یازرے بان نال سوال نہیں ہونا جی، کہ ہونا ہے جی، وہ انج نہیں بنے، کنج بنے نے، کنج الف ما قبل آخر میں یا پرسوں چوتھ پڑھے علم و سیگا یار کمال ہے، یا نون مکسورہ، کسی مفرد کو اس طرح کر کے بنائیں تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اس کو، تو یہ عمل اسم میں ہوتا ہے، فعل میں نہیں ہوتا۔ یہ عمل بائی باب سنائے نے سارے کسے فعل ہے جی، خود عمل ہے کہ یہ انج بنایا ہوگا جی۔ فعل کے ساتھ ضمیریں لگتی ہیں تو ضمیریں تثنیہ جمع آپ اسم ہیں۔ پیچھے سوال جواب کرائے ایک باری، انہوں سر کھپان دی لوڑ نہیں۔ فعل میں جو تثنیہ جمع و مجازن سیگا بولتے ہیں، اصل میں تثنیہ جمع فعل نہیں ہوتا۔ زارا با تثنیہ الف ضمیر ہے، زارا بو جمع واو ضمیر ہے، وہ اسم ہے، وہ علیحدہ ہے۔ کل سمجھیے، فعل مفرد ہی ہے، فعل، ہاں جی، کون آ گیا؟ تثنیہ، بل جمع، بل، ٹھیک ہے۔ اسم کی علامتوں میں سے اور علامت ہے جمع ہونا، مطلب یہ ہے کہ کوئی کلمہ جمع ہو تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے۔ ہاں جی، اسم کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ جمع ہونا اسم کی علامت ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی کلمہ جو جمع ہو وہ اسم ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے، کیونکہ فعل اور حرف فعل اور حرف جمع نہیں ہوتے، جس طرح تثنیہ نہیں ہوتے اس طرح جمع بھی نہیں ہوتے۔ آنکھ بند کیا؟ سے ایک اور علامت ہے جو جمع ہونا، کسی چیز کا جمع ہونا، اس کو سب کہتے ہیں۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ اس کوئی کلمہ اگر کیا ہے جمع ہے تو نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے، اسم ہے۔ تو باقی جمع بنانے کا، جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر مؤنث کا علیحدہ پڑا ہوا ہے، جمع منتہل جموع بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے، جمع مکسر جو منتہل جموع نہیں، اس کے 6 طریقے ہیں جو نحمیر کے حاشیے پر ہے، ان میں سے کوئی بھی فعل میں جاری ہوتا ہے، حرف میں نہیں ہے جی۔ دلیل اس پر کہ تثنیہ اور جمع اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے، دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں تعدد پر دلالت کرتے ہیں، یہ دونوں کہ کوئی نہیں، اور فعل تعدد پر دلالت نہیں کرتا، فعل، ہاں جی، اس بات پر دلیل کہ تثنیہ اور جمع اسم کی علامت اور خاصہ کیوں ہے، تو دلیل یہ ہے کہ جو تثنیہ اور جمع ہے یہ تعدد پر دلالت کرتے ہیں، اور جو فعل اور حرف ہیں ان میں یہ بات نہیں ہوتی، تعدد پر دلالت، تعدد پر دلالت نہیں کرتے۔ اور لمبی گل کی تھی نا بھی یہ دونوں تعدد کو مستلزم ہے اور تعدد مستلزم ہے، تغایر کو فعل میں تغایر نہیں ہوتا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ دونوں تعدد پر، فعل ہمیشہ ایک کو ہوتا ہے، سمجھ آئیے جی؟ جی، اس کے شخص علیحدہ ہوتے ہیں، شخص، فعل 50 بندے مارن تو فعل ایک ہی، کون مار، وہ شخص 50 نے، شخص بندے نہیں، وہ جڑے ماراں پئیاں نے لتر، وہ 50 شخص نے، فاعل 50 وکھرے نے جی، اے 50 نے لیکن فعل ایک ہی مار۔ اچھا جی، اسم کی علامتوں میں سے اور علامت ہے نعت،
اور مطلب کیا ہے کہ کوئی کلمہ ترکیب میں صفت بنا ہوا ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. کیا جی؟ کوئی اسم کی علامتوں میں سے علامتوں میں سے ایک اور ہے نعت. شاباش. وہ مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ جو ترکیب میں صفت بنا ہوا ہے، جو ترکیب میں صفت بنا ہوا ہے، یہ کلمہ اسم ہے. یہ کلمہ اسم ہے. اور سوال جواب ہے کہ بعض دفعہ جملہ بھی صفت ہوتا ہے تو اس کا جواب دیں گے بھی اس کی جگہ مفرد رکھ سکتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. پھر مسئلہ سمجھو سی. قسم کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ وہ کلمہ جو ترکیب میں صفت واقع ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. ہاں وہ بھی اسم ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نعت دلالت کرتا ہے ذات مع الوصف پر. نعت تو ذات مع الوصف پر نہ حرف دلالت کرتا ہے نہ، اس لیے نعت ہونا اسم کا خاصہ ہے. ہاں جی. وجہ یہ ہے کہ جو نعت ہے یہ دلالت کرتی ہے ذات مع الوصف پر. ذات مع الوصف پر. ذات مع الوصف پر. ذات مع الوصف پر دلالت نہ ہی فعل کرتا ہے اور نہ ہی حرف کرتا ہے بلکہ اسم کرتا ہے. ہاں. اس لیے نعت بھی اسم کا خاصہ ہے. کون کیا دلیل یہ ہے کہ نعت جو ہے یہ دلالت کرتا ہے وصف پر. ذات مع الوصف پر. شاباش. کیونکہ فعل ذات پر فعل ذات مع الوصف پر نہیں، فعل صرف وصف پر دلالت کرتا، حرف کسی پر بھی دلالت نہیں کرتا. اس لیے نعت ضروری نہیں کہ جڑی دلیل ہونا آ رہی اگو یہ ہوگی کہ شاید یہ 50 دلیلاں علماء نے کٹھیاں کیتیاں نے جی. اچھا جی. اسی طرح تصغیر اسم کی علامتوں میں سے اور ہے تصغیر. مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ مصغر ہے یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. یہ کلمہ اور تصغیر بنانے کا طریقہ ہے نا، اول کو ضمہ، ثانی کو فتح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی. ماں بعد ایک ہے تو محلے راب ہے، 2 ہے تو پہلا مکسور، اگلا محلے راب، 3 ہے تو پہلا مکسور، دوسری جگہ یا، تیسرا محلے راب. تفصیل تو کوئی کلمہ جو مصغر ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ مصغر فعل اور حرف نہیں ہوتا. ہاں جی. اور علامت یہ ہے کہ وہ کلمہ اسم کی علامتوں میں سے تصغیر ہے. یعنی مطلب کوئی کلمہ مصغر ہو، وہ جو طریقہ پڑا ہوا تصغیر بنانے کا اس کے مطابق ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہے. آنکھ بابا. تصغیر یعنی وہ کلمہ جو مصغر ہو نشانی ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ اسم ہے. دلیل یہ ہے کہ تصغیر اکثر ویسے تو بہت سارے معنی ہیں، یہ دلالت کرتی ہے شے کی تحقیر پر. تصغیر دلالت کرتی ہے تحقیر پر. تو فعل کے اندر یہ معنی نہیں ہوتا کہ فعل کسی کی حقارت پر دلالت کرے. فعل کا جو وضعی معنی ہے وہی ہے جو بھی ہوتا ہے، اچھا یا برا جس قسم کا بھی ہو، لیکن اس فعل سے کسی کی حقارت کے لیے فعل کو بنائیں اور وہ تصغیر ہو، اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح ہاں جی. دلیل یہ ہے کہ تصغیر یہ شے کی تحقیر کے لیے اکثر، ویسے تو ترحم کے لیے بھی ہے، عظمت کے لیے بسا اوقات ہوتی ہے جی. اکثر یہ تحقیر کے لیے ہوتی ہے. تو فعل جو ہے اس میں تحقیر نہیں پائی جاتی. تحقیر نہیں ہوتی. اور جن فعلوں کا اپنا معنی ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو لغوی طور پر معنی ہے نا. یوں نہیں ہے کہ ان کا معنی کوئی اور ہے پھر ان کو تحقیر کے لیے بنایا گیا ہے. یوں نہیں. یہ بات صرف اسم میں ہے. زبیرب تھوڑا مارنے والا، تو ان کی حکارت بیان کی تھی نا کہ وہ کیا ہے؟ تھوڑا مارنے والا ہے. ال سمجھیے. اسم کی علامتوں میں سے اور علامت ہے ندا. اسم کی مطلب یہ ہے کہ کوئی کلمہ ترکیب میں منادا بنا ہوا ہے
تو یہ نشانی ہے کہ یہ اسم ہے. یہ نشانی ہے کہ یہ اسم ہے. ہاں جی اسم کی علامتوں میں سے اور ہے ندا. مطلب یہ ہے کہ کوئی کلمہ جو ترکیب میں منادا بنا ہوا ہے وہ اسم ہے. وہ اسم ہے جی. اسم ہے. وجہ یہ ہے کہ منادا وہ ہوتا ہے جس پر حرف ندا ہوتا ہے, جس پر حرف ندا ہوتا ہے. تو حرف ندا نہ فعل پر آتا ہے نہ حرف پر آتا ہے, صرف اسم پر آتا ہے. تو بین استور بھی دلیل لکھی ہے, اس لیے کہ حرف ندا حروف تعریف میں سے ہے, یہ بھی نکرے کو معرفہ کرتا ہے. تو نکرہ ہونا معرفہ ہونا یہ اسم ہوتا ہے, فعل حرف نکرہ معرفہ نہیں ہوتے ہیں جی. اس طرح دلیل دو جڑی لکھی تا بھی ٹھیک ہے, یا اس طرح کہ منادا وہ ہوتا ہے جس پر حرف ندا داخل ہوتا ہے. تو حرف ندا نہ اسموں فعلوں پر داخل ہوتا ہے نہ, تو لہذا ثابت ہوا کہ منادا ہونا اسم کی علامت اور خاصہ ہے. ہاں جی دلیل یہ ہے کہ حرف ندا یہ نہ ہی افعال پر نہ, دلیل یہ ہے دلیل یہ کہ ہے منادا پر حرف ندا داخل ہوتا ہے. نکل چلیں, تو حرف ندا جو ہے تو جو حرف ندا ہے وہ نہ فعلوں پر داخل ہوتا ہے اور نہ ہی حرفوں پر داخل ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ منادا جو ہے یہ اسم ہے. نہیں گل سمجھی, منادا وہ ہوتا ہے جس پر ندا داخل ہوتا ہے. خواہ لفظوں ہو یا مقدر ہو, وہ تو بات ہے نا. تو جس پر حرف ندا ہوتا ہے اور حرف ندا نہ فعلوں پر آتا ہے پر آتا ہے اور نہ ہی حرفوں پہ آتا ہے, تو پتہ چلا کہ جس پر آیا ہوا ہے وہ کیا ہے, وہ اسم ہے. وہ اسم ہے. یا دوسری دلیل یہ ہے کہ حرف ندا یہ ادوات تعریف سے ہے, یعنی جس طرح الف لام تعریف کے لیے ہے, یہ بھی نکرے کو معرفہ کرتا ہے. معرفہ کرتا ہے اور تو معرفہ اور نکرہ ہونا یہ اسم کا خاص ہے. تو لہذا جو نکرہ معرفہ بناتے ہیں وہ بھی اسم کی علامت ہونی چاہیے, علامت ہونی چاہیے. علامت اور خاصے ہونے چاہیے. گھر سمجھیے کوئی نہ. اور علامت اسم کی مثنیٰ ہونا ہے, اور علامت اسم کی جمع ہونا ہے, اور علامت اسم کی نعت ہونا ہے, اور علامت اسم کی مصغر ہونا ہے, اور علامت اسم کی منادا ہونا ہے. ہاں مثنیٰ ہونا ہے, اور علامت اسم کی جمع ہونا ہے, اور علامت اسم کی نعت ہونا ہے, اور علامت اسم کی تصغیر ہونا ہے, اور علامت اسم کی ندا ہونا ہے. منادا ہونا ہے یار, مصغر ہونا تے منادا ہونا یار, کمال ہے. اور علامت اسم کی مثنیٰ ہونا ہے, اور علامت اسم کی جمع ہونا ہے, جمع ہونا آخو یا مجموع ہونا آخو تا بھی ٹھیک ہے جی. اور علامت اسم کی نعت ہونا ہے, شابہ. اسم کی مصغر ہونا ہے, اور علامت اسم کی منادا ہونا ہے. تو یہ اسم کی علامتیں آ گئی ہیں, سمجھ آئی. مخبر عن ہونا, مضاف ہونا, لام تعریف کا دخول, جار کا لحوق, تنوین کا لحوق, مثنیٰ ہونا, مجموع ہونا, نعت ہونا, مصغر ہونا, منادا ہونا. جن کلموں میں یہ صفتیں پائی جائیں وہ کلمے اسم ہوتے ہیں, وہ کلمے اسم ہوتے ہیں. اور بنا امیر میں تھے منصوب, وہ بھی اسم ہوتا ہے جی. اور کی ہے ایک نہیں علامت گن ہیں جی, عطا متحرکہ لہ کو جی, شاباش. ایتھے کنی آئی نے کل کنی ہوتے بیان ہوئی, یاد ہے 11 بیان ہوئی ہیں جی. اچھا جی چلو خیر اگے جی. فائنہ بس یہ عبارت سوال کا جواب ہے, یہ عبارت سمجھائیے, یہ عبارت بعض جگہ ہوئے گا اس طرح, مطلب گل کوئی مشکل ہوئی پھر ان کی وضاحت واسطے پھر ظاہر سوال جواب بنا کے پیش کی تھی. سوال یہ دھیان کریں, زی علامت کیا معنی ہے اس کا؟ علامت والا. علامت سے خالی نہیں ہوتا. زی علامت
زی خاصہ خاصے سے خالی ہو سکتا ہے. پہلے گل سمجھو. زی علامت علامت خاصہ خاصہ کا خالی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ خاصے دو ہے نا، خاصہ شاملہ، خاصہ غیر شاملہ. سمجھ آئیے؟ تو خاصہ غیر شاملہ جن کا خاصہ ہے، زی خاصوں سے خالی ہوا کہ نہ ہوا جی؟ زی علامت علامت سے اور خاصہ سے خالی ہو سکتا ہے. خالی ہو سکتا ہے. یہ سمجھنے کے بعد سوال سمجھیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ اسم کی علامتیں ہیں، اگر یہ سب کے علاوہ تو پھر علامتیں وہ ہوتی ہیں جو زی علامت میں پائی جائیں. زی پائی جائیں. مثلا ان میں بہت ساری علامتیں ایسی ہیں ہم اسم دکھاتے ہیں ان میں پائی نہیں جا سکتی ہیں. ضمیروں پر تنوین آ سکتی ہے، اسم ہے کہ کوئی نہیں؟ گل سمجھی کہ نہیں؟ ضمیریں مضاف ہو سکتی ہیں، معرفہ ہیں. گل سمجھی کہ نہیں؟ مضاف نہیں ہو سکتی ہیں. ضمیروں پر الف لام آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا جی. اسم اشارے پر الف لام آ سکتا ہے؟ اسم اشارے پر تنوین آ سکتی ہے؟ نہیں آتی. کیا آتی ہے؟ اسم ہیں لیکن علامتیں نہیں پائی جا رہی. اسم لیکن یہ علامتیں نہیں پائی جا رہی ہیں. بات سمجھیے؟ تو اس سوال کا جواب دیا مصنف علیہ الرحمٰن نے کہ یہ سارے اسم کے خاصے ہیں. یہ سارے اور یہ خاصے بعض خاصے شاملے ہیں، بعض خاصے غیر شاملے ہیں. لہذا اگر بعض چیزیں بعض اسموں میں نہ پائی گئیں تو اب سوال نہیں ہے. ہم بھی شابہ. زی علامت علامت سے خالی نہیں ہو سکتا اور زی خاصہ خاصہ سے خالی ہو سکتا ہے. ہاں، تو یہاں پر ایک خاصہ غیر شاملہ جو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہی ہوا ہے کہ جس میں بعض افراد میں نہیں پایا گیا اس وقت. جی تو سوال یہ ہے کہ جب یہ ساری اسم کی علامتیں ہیں علامتیں ہیں تو مطلب ہے کوئی بھی اسم ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں یہ علامتیں نہ ہوں. نہ ہو تو یہ نہیں کہ بیک وقت یعنی اونیاں چاہیے نے. ہم اسم دکھاتے ہیں جن میں بعض علامتیں آ ہی نہیں سکتے. آ نہیں سکتی. یعنی مثلا ضمیریں ہیں ان میں تنوین مضاف ہونا، الف لام داخل ہونا، یہ تینوں چیزوں پر داخل نہیں ہو سکتی. ہو نہیں سکتی. اسم اشارہ اس پر نہ الف لام داخل ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر یہ مضاف ہو سکتا ہے. کل سمجھیے ہے شابہ سے. اسی طرح آپ اسم غیر منصرف کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہو کہ کیا تنوین نہیں آ سکتی، تنوین اس پر نہیں آ سکتی ہے. جی مثال کے طور پر جی اس سوال کا تو اس سوال کا مصنف رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ یہ سارے یہ علامتیں جو ہیں یہ اسم کے خواص ہیں. یہ اسم کے خواص میں سے ہیں. تو پھر خواص بعض شاملہ ہیں، اور بعض غیر شاملہ ہیں. پھر اگلا سوال لہذا اگر بعض علامتیں بعض اسموں میں خاصے نہ پائے گئے تو سوال نہیں ہے. تو تنوین الف لام یہ خاصے غیر شامل ہیں، خاصے غیر شامل ہیں. لہذا کوئی حرج نہیں. کوئی ایک پھر آکیے بشا باقی جلدی کری ترجمہ کریے. زی علامت علامت سے خالی نہیں ہو سکتا اور زی خاصہ خاصہ سے خالی ہو سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ بہت سارے اسم ہیں جن میں بعض علامتیں نہیں پائی جاتی تو اس کا جی ٹھیک ہے تو اس کا جواب دیا ہے یہ ہے کہ یہ سارے اسم کے خاصے ہیں. خاصے ہیں، خاصہ اور بعض خاصے شاملے ہیں. اور بعض خاصے غیر شامل ہیں. بس بے شک کل یہ اسم کے خواص ہیں. جی بس بے شک کل یہ خاص ہے سب کے اسم. اور نہیں اسم کے خواص ہیں. بس بے شک کل یہ اسم کے خواص ہیں. بس خواص جمع خاصہ تو ان کی نیچے تعریف لکھی ہوئی ہے. الخاصۃ ما یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیرہ، اور یوں بھی کہتے ہیں خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ جس کا خاصہ ہوتا ہے اسی میں پایا جاتا ہے، اس کے غیر میں اگر غیر میں پایا جائے تو اس کو خاصہ نہیں کہتے. اس کو خاصہ جس کا
خاصہ جس کا خاصہ ہے اسی میں پایا جاتا ہے، اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا، غیر میں پایا جاتا جو خاصہ نہیں ہے۔ یہ جس بندے بھی نحو پڑھانی ہے نا، مثلا وہ ہے عربی تے ہے وہ یہودی نہ پڑھے، اس بھی یہ گل پڑھانی ہے، سنتے پے کہ نہیں؟ قانوناں وچ اختلاف نے، تے جدو اے گل من لے مثال طور پہ اے گل آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا خاصہ ہے، تے پھر کیا مطلب ہے اس دا کسی اور وچ؟ خاصے کا قانون یہ ہے کہ خاصہ جس کا خاصہ ہے صرف اسی میں ہوتا ہے، غیر میں اگر غیر میں پائے گا تو وہ خاصہ ہی نہیں ہوتے، وہ خاصہ ہی یہ ان جب قرآن و حدیث پڑھو گے تو سمجھ آئے گی کتنے مقام کہ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بطور خصوصیت کے ذکر کی ہے، اگر یہ اس کو خاصہ نہ مانے کسی اور میں بھی پائی جائے تو اس مقام پر یہ خاص کر کے اس کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی سمجھ آئیے؟ بندہ آ کے میں شان بیان کے ماشاء اللہ جی یہ وہ ہستی ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، اگلا سبحان اللہ یہ باقی سارے کھانا کو نہیں کھاتے جی، سمجھ آئیے؟ ہوں گل تو میں وہ دساں جی یہاں تا خاصا بنے میں کہ ماشاء اللہ سوندے نے تو سارے کو پی ڈی کی سونے یہ نکنا خاصا ہے، ساڈا خاصا ہے جی، چل کافی ہے، چلو۔